السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین اور نہایت ہی قابل احترام سامعین، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جس نبی کی امت میں پیدا ہونا ایک شرف و سعادت سے کم نہیں ہے۔ بڑے بڑے اونچے مرتبے کے لوگ اس بات کی خواہش اور تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش نبی آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا مجھے شرف حاصل ہو جاتا، تو اپنی اس سعادت پر جتنا بھی زیادہ رشک کریں اور اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان مانیں وہ بہت کم ہے۔ دوستو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو محدثین کرام نے، سیرت نگاروں نے محفوظ کیا اور امت تک اس کو پہنچانے کی کوشش فرمائی، اور تاریخ لکھنے والوں نے، سیرت طیبہ تحریر کرنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے اس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں کہ انسانی تاریخ میں اگر کسی کی زندگی کو نمایاں اور امتیازی پہلو حاصل ہوا ہے اور کسی کی زندگی ہر پہلو سے لوگوں کے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو وہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں کامل اور مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ ہے ہی نہیں جس میں امت کے لیے رہنمائی موجود نہ ہو۔ عبادات کا شعبہ ہو، اس میں رہنمائی موجود ہے۔ علم اور فلسفے کا شعبہ ہو، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں موجود ہیں۔ قانون کا شعبہ ہو،
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ سیاست کا اور حکومت کا شعبہ ہو، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل رہنمائی موجود ہے۔ تاریخ انسانی میں کوئی ایسی دوسری شخصیت ہے ہی نہیں جس کی زندگی کے ایک ایک مرحلے سے ساری انسانیت کو رہنمائی ملتی ہو، اور جن کی زندگی ساری انسانیت کے لیے نمونہ اور اسوہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے خطبے میں نے جو آیت تلاوت کی، رب تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دا میسج میڈیا کے ذریعے 63 ایسے خطبات پیش کیے جا رہے ہیں جو سیریز کی شکل میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ان سیریز کے ذریعے سے اجاگر کیا جائے گا۔ آج جس پہلو کا تذکرہ ہے وہ ہے کہ حکومت کے تعلق سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ دیکھا جائے، غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی شخصیت ایک جامع شخصیت تھی، اور ایسی جامع شخصیت کے آپ مالک تھے کہ اس میں انسانی زندگی کا ہر کردار موجود ہے۔ آپ ایک امین بھی تھے، لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ جتنا اعتماد آپ کی ذات پر تھا اتنا کسی اور پر اعتماد نہیں تھا۔ آپ ایک حکم اور منصف بھی تھے، اور اس اعتبار سے بھی آپ نے مکمل طور پر رہنمائی فرمائی، خاص طور پر اس وقت جب عرب قبیلے کے درمیان حجر اسود کے نصب کرنے میں اختلاف ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوش تدبیری کے ساتھ اس مسئلے کو حل فرمایا۔ دوستو، سچائی میں آپ کا جو کردار رہا، رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اعلان نبوت سے قبل آپ کو صادق اور امین کہنا، اور اس لقب سے پورے عرب کے اندر آپ کی شہرت حاصل ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دوستو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو دوسروں کے لیے جو نمونہ بنایا، وہ اس مقصد کے پیش نظر کہ زندگی کے تمام معاملات بہترین طریقے سے انجام دیے جائیں۔ لوگ اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں رہیں تو پوری شان اور شوکت کے ساتھ رہیں، بہترین
طریقۂ زندگی ان کے پاس ہو، اخلاقی اقدار سے وہ متصف ہوں اور آراستہ ہوں، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے کسی بھی طرح کی کوئی کمی اور کمزوری نہ ہو، امن اور سلامتی کا ماحول قائم ہو، زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزاری جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے پیش نظر رکھا کہ لوگوں کی اس انداز میں رہنمائی کی جائے کہ ان کی زندگی کا کوئی پہلو خوف خدا سے خالی نہ ہو، اس روئے زمین پر پروردگار عالم کے احکام کو نافذ کیا جائے، غالب کیا جائے، اور روئے زمین پر خلافت الہیہ کے قیام کے لیے جتنی چیزیں درکار ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ یہ پوری کائنات پروردگار عالم کی تابعداری اور فرما برداری کا ایک آئینہ دار ہو جائے، ایک فرما برداری اور احکام الہی پر عمل کے اعتبار سے ایک خوشگوار ماحول میں تبدیل ہو جائے۔ دوستو، مکہ معظمہ کے اندر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف فرما تھے، آپ نے گویا اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک بڑے مقصد کے تحت تیار فرمایا۔ اللہ کے پیغام پر عمل کرنے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے میں جن جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، ان تمام حالات میں آپ نے صبر و ضبط کو برقرار رکھا، اپنی طرف سے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا، ایک بڑے مقصد کے تحت۔ وہ بڑا مقصد کیا؟ کہ روئے زمین پر اللہ کے احکام کو غالب کیا جائے، ایک ایسا نظام حکومت ترتیب دیا جائے جس نظام کا ہر پہلو خدا کی تابعداری سے آراستہ ہو اور مزین ہو، جس نظام کا ہر حصہ خدائی تعلیمات سے مزین اور آراستہ ہو۔ دوستو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 13 سال کی مشقت مکہ معظمہ کے اندر برداشت کی، اور پھر وہاں سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شاندار اور بڑا اچھا موقع ملا۔ لوگوں نے زبردست انداز میں آپ کا خیر مقدم کیا، اور جس بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے تھے، مدینہ منورہ اس کے لیے بہترین مقام ثابت ہوا۔ مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے تو آپ نے محسوس کیا کہ یہاں مختلف قبائل کے درمیان بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس علاقے کے اندر
حکومت کے انتظامات کو صحیح طور پر چلانے کے لیے اور ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کے لیے یہ چیز نہایت خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جس چیز پر توجہ دی وہ مدینہ منورہ کی حفاظت سے متعلق، نظم و ضبط سے متعلق، اصول اور ضابطے سے متعلق امور تھے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی جو نظام قائم فرمایا 1400 سال پہلے، آج بھی وہ نظام اس روئے زمین کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ نے میثاق مدینہ کا اہتمام فرمایا۔ وہ قوم جو آپس میں بالکل ایک دوسرے کے دشمن تھے، ملنا پسند نہیں کیا کرتے تھے، برسہ برس کی لڑائی اور جنگ میں جن کی زندگی گزرا کرتی تھی، ایسے تمام قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے سیسا پلائی ہوئی قوم میں تبدیل فرما دیا۔ مختلف بے شمار اور انگنت قبیلوں کے اندر وہ لوگ بٹے ہوئے تھے اور ہر قبیلے کے ایک معزز شخصیت کو اس قبیلے کی سرداریت حاصل تھی اور وہ اپنے قبیلے کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ ان تمام کو ایک مرکزی اور ایک متحدہ نظام حکومت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا۔ مدینہ میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے والوں کو بلایا، یہودیوں کو بلایا، انصار اور مہاجرین کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا، دیگر قبائل کے لوگوں کو بلایا اور سب کو جمع کرنے کے بعد ایک معاہدہ ترتیب دیا۔ سیرت کی کتابوں میں اسی معاہدے کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر ایک کے دستخط بھی لیے، ہر ایک سے قول و قرار بھی ہوا۔ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیاسی حکمت عملی تھی جو ایک حکومت اور ایک سلطنت کے قیام کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا اہتمام فرمایا اور تمام قبائل سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مہاجروں سے، انصار سے، ہر ایک سے اس پر جمع ہونے، اس میں قول و قرار کرنے اور ایک دستاویز تیار کرنے کی بات کی؟ کیوں یہ معاہدہ تیار ہوا؟ مقصد کیا تھا اس کا؟ غور کریں گے تو معلوم ہوگا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اپنے اور مقامی باشندوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے حقوق اور فرائض کا تحفظ کیا جائے، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کی جائے، ہر ایک کو اس کا واقعی حق عطا کیا جائے، نہ کسی پر ظلم ہو نہ زیادتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میثاق مدینہ سے ایک مقصد یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار کے قیام اور گزر بسر کا سامان فراہم کیا جائے۔ جو لوگ مدینہ منورہ کے اندر مکہ معظمہ سے یا اور دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے آئیں اور مدینے کی اس بستی میں وہ آباد ہونا پسند کریں تو ان کے گزر اوقات کا اور ان کے گزر بسر کا سامان فراہم کیا جائے، اس کا انتظام کیا جائے، اور اس انداز سے انتظام کیا جائے نہ کسی انصار کو تکلیف ہونے پائے، نہ کسی مہاجر کو کسی دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ میثاق مدینہ کا ایک مقصد یہ تھا کہ شہر کے اندر جتنے غیر مسلم لوگ ہیں، خاص کر یہودی، ان لوگوں سے سمجھوتا کیا جائے، بقائے باہم کے اعتبار سے معاہدہ کیا جائے تاکہ ان کی شرارتوں سے اہل ایمان محفوظ ہوں، امن اور سلامتی کے ماحول میں جو ترقی ہوتی ہے ریاست کی یا حکومت کی یا پھر مذہب کی، یہ پرخطر ماحول میں نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میثاق مدینہ کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ اسی طرح ایک اور مقصد یہ تھا کہ شہر کی ایک سیاسی تنظیم اور فوجی مدافعت کا ایک نظام قائم ہو جائے تاکہ مدینے کے باہر والے اگر مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہے تو یہ سیاسی تنظیم اس کا صحیح طور پر مقابلہ کرے اور اس کا دفاع کرے۔ مدینے اور اہل مدینے کی حفاظت اس سے متعلق ہو، ایک ایسا سسٹم اور ایک ایسا نظام بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ تمام باشندگان مدینہ کو لیے بغیر اور اس سے معاہدہ کیے بغیر یہ کام صحیح طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا تھا، اس لیے باضابطہ طور پر معاہدہ فرمایا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میثاق مدینہ کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ قریش مکہ کی جانب سے جو جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے اس کا بھی بدلہ ادا ہو سکے، ان نقصانات کی تلافی ہو سکے، اور مدینہ آئے ہوئے اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ آئے ہوئے یہ لوگ بے یار و مددگار نہ ہوں، ان کو ہمت اور حوصلہ حاصل ہو۔ دوستو، ان سارے مقاصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میثاق مدینہ کا اہتمام فرمایا، اور بہت ہی یہ اہتمام اور یہ انتظام بڑا مؤثر اور کامیاب ثابت ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومتوں کے سلسلے میں کیا تعلیم دی ہے، حکومت کے نظم و نسق کا کیا نظام بنایا ہے، اس معاہدے کے نکات پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا وہ سیاسی حکمت عملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نظام حکومت کی بنیاد ان نکات کے اوپر ہے۔ ان نکات پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس میں سے ایک اہم نکتہ یہ تھا کہ پورے مدینے کی آبادی میں امن و امان قائم ہو، اور جو لوگ یہاں پہنچے ہیں ان کی ہر اعتبار سے تربیت کی جائے، انہیں سکون کی زندگی حاصل ہو۔ دوستو، ایک تحریر کا ایک حصہ جو میثاق مدینہ کے اندر موجود یہ بھی تھا کہ مذہب اور معاش کی مکمل طور پر آزادی حاصل ہوگی، جس کو جو مذہب اختیار کرنا ہے وہ کرے، مذہبی اعتبار سے ان پر کسی بھی طرح کا کوئی جبر اور دباؤ نہیں ہوگا، معاشی اعتبار سے بھی، ذریعہ معاش کے اعتبار سے بھی کسی بھی طرح کا کوئی جبر اور دباؤ نہیں ہوگا، کسی کو ایک پیشے سے متعلق مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تمہیں یہی کرنا ہے۔ ہر ایک کو مذہب کی بھی آزادی حاصل ہوگی اور معاش کی بھی آزادی حاصل ہوگی۔ اس معاہدے کی ایک بات یہ بھی تھی کہ فتنہ فساد کو قوت کے ساتھ ختم کیا جائے گا، پوری قوت سے دبا دیا جائے گا، کسی طرح کا کوئی فتنہ نہ ہو، کسی طرح کا کوئی فساد نہ ہو، اور اس کے لیے جو ممکن ہو وہ تدبیر اختیار کی جائے۔ اس اہم نکات میں سے ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ بیرونی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور مل کر مقابلہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر مدینے کے باہر کے لوگ مدینے کے اوپر حملہ کریں تو صرف اہل ایمان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کا دفاع کریں، ان سے ڈٹ کر مقابلہ کریں، ان کے حملوں کا جواب دیں۔ نہیں، مدینے کے ہر قبیلے کی یہ ذمہ داری ہوگی، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، سب مل کر کے، تمام اہل مدینہ مل کر کے اس کا دفاع کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ دوستو، اس کی ایک شق یہ بھی تھی، آپ نے اس میں یہ بھی تحریر کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی بھی طرح کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، خود اپنے سے کوئی جنگ مسلط نہیں کرے گا، کسی قوم سے کوئی جنگ نہیں کرے گا، لڑائی نہیں کرے گا۔ اس طرح کے حالات آ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرنا ضروری ہوگا، آپ کی اجازت کے بغیر جنگ نہیں ہوگی۔ اس معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر کسی کو اس معاہدے پر کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرے گا اور اس مسئلے کو جس میں اختلاف ہے حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی ان تعلیمات اور ان ہدایات کے ذریعے سے آپ غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا نظام آپ قائم کرنا چاہ رہے تھے مدینہ منورہ کے اندر. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر مملکت کے قیام کا علم بردار تصور کیا جاتا ہے، علم بردار قرار دیا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر آپ نے جس مملکت کا قیام فرمایا تھا وہ آپ ہی کا امتیاز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالمگیر مملکت کی مدینہ منورہ کے اندر بنیاد رکھی تھی. آپ کا مقصد اپنی تعلیمات اور اپنی رہنمائیوں کے ذریعے سے صرف مدینہ منورہ کے حد تک مملکت یا ریاست قائم کرنا نہیں تھا، پوری دنیا آپ کے پیش نظر تھی. ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کا نظام قائم ہو اور غالب ہو. یہ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نظام کا ایک حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں مدینہ منورہ میں لوگوں کے رہن سہن کا طریقہ ترتیب دیا وہ بھی بے مثال اور بے نظیر ہے. حکومتی اعتبار سے کسی کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آ سکتی تھی کہ رہن سہن کے اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے کیا اس طرح کی ترتیب قائم ہو سکتی ہے. آپ بجا طور پر بلکہ واضح طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر کالونائزیشن کا اور ٹاؤن پلان کا جو نظام قائم فرمایا وہ آپ ہی کی دین ہے. پورے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری منصوبہ بندی فرمائی. اور ایسا نہیں کہ محض سنگ اور خشت کے درمیان، سنگ اور خشت کی عمارات کے درمیان کوچہ و بازار بنا دیا جائے. یہ شہری منصوبہ کا حاصل نہیں ہے، یہ اصل شہری منصوبہ بندی نہیں ہے. بڑے بڑے وسیع و عریض عمارتیں، بلند و بالا مینار تعمیر کر دیا جائے اور بس آپ کے پیش نظر ایک ایسا ہم آہنگ نظام اور صحت مند تمدنی ماحول فراہم کرنا تھا جو جسمانی اعتبار سے بھی آسودگی، روحانی بالیدگی، دینی اطمینان اور قلبی سکون عطا کرے اور پھر اعلیٰ انسانی اقدار کا ذریعہ بنے. معاشرے کے اندر اعلیٰ انسانی اقدار جنم لے اور تہذیب انسانی ایک نئے نظام کو ترتیب دے اور لوگوں کے درمیان ایک ایسے معاشرے کی تشکیل اس کے سامنے آئے جو واقعتاً ہر لحاظ سے ہر ایک کے لیے نمونہ ہو. ہر اعتبار سے لوگ ترقی کریں، ایسا نظام قائم فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں. آپ نے ایسی تعلیمات دی کہ ان تعلیمات کے نتیجے میں مدینہ کی ہر کالونی کے اندر امن اور سکون عام ہو گیا.
کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں رہا، باہمی محبت اور آپسی بھائی چارے کے اندر فروغ اتنا مضبوط ہو گیا اور اتنا زبردست انداز میں ان کی محبت ایک دوسرے کے لیے عام ہوئی کہ مورخین نے اپنی تاریخی کتابوں کے اندر اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس محبت کی کوئی تاریخ رقم نہیں کی جا سکتی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام حکومت سے متعلق 2 اہم اصول بیان فرمائے، اور انہی 2 اہم اصول کو ذکر کرنے پر آج کی یہ بات ختم ہوتی ہے۔ نظام حکومت سے متعلق آپ کی کیا کیا تعلیمات ہیں انشاءاللہ، اور جو ہے مرحلہ وار انداز میں آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہم اصول متعین فرمائے۔ ایک، حاکم وقت کا معیار زندگی معاشرے کے ایک عام آدمی کے معیار زندگی کے مطابق ہو۔ حاکم وقت کا معیار زندگی معاشرے کے ایک عام آدمی کے معیار زندگی کے مطابق ہو۔ جب تک حاکم وقت کا معیار زندگی ایسا نہیں ہوگا، وہ امت کی صحیح طور پر رہنمائی نہیں کر سکتا، اور حکومت کے قیام میں، نظم و نسق کے قیام میں، معاشرے کو ایک مہذب معاشرے میں تبدیل کرنے میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح حکومت کی علامت ہے، کامیاب حکومت کی علامت ہے کہ اس حکومت کے جو حکمران ہیں اس کا معیار زندگی عام باشندے کے معیار زندگی کے مطابق ہو، تب جا کر صحیح حکمرانی ہوگی۔ اور دوسرا اصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور حکومت کے تعلق سے آپ نے اس طرح کی تعلیم دی، ایک کامیاب حکومت کے لیے ضروری ہے معاشرے کے ہر فرد، بالخصوص اصحاب علم کو حاکم وقت کے احتساب کا حق حاصل ہو۔ معاشرے کے ہر فرد کو، خاص طور پر جو اصحاب علم و دانش ہیں، ان کو اس بات کا حق حاصل ہو کہ وہ حاکم وقت کا احتساب کر سکے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 اصول متعین فرمائے اور ان 2 اصولوں کی تعلیم دی، اور سب سے پہلے خود عمل کر کے بتایا، اور اپنے معیار زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام باشندے کے معیار زندگی کے مطابق بنایا، اور اپنی زندگی کو پیش کیا امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے سامنے، کہ کوئی بھی آپ کی زندگی کو دیکھ سکتا تھا اور آپ کی زندگی کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ آپ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح تھی، کوئی بھی، ہر فرد اس کو پڑھ سکتا تھا۔ دوستو، اس اصول کے مطابق اگر حکومت کی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے سلسلے میں جو یہ تعلیم دی ہے، اس کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی امن اور امان ہے، اور جہاں کہیں بھی روشنی ہے، وہ دراصل جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پاکیزہ تعلیمات اور عملی نمونے کا عطر ہے، خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ انشاءاللہ آج کے خطبے کا بقیہ حصہ بعد میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو
اس پر توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی زندگی کو اسوہ بنانے، نمونہ بنانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اپنی زندگی میں اس اسوے اور نمونے کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت جہاں جہاں بھی لوگ حکومت کر رہے ہیں، کاش اہل حکومت، حکمران طبقے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات سے فائدہ اٹھائے اور پوری دنیا کے اندر امن و سکون قائم ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔